کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پہ خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر میں گفتگو کر رہا ہوں، اور آج جس پہلو پر میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا وہ پہلو اور عنوان ہے محبت رسول، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، اس عنوان پہ 3 باتیں میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہیں۔ نمبر 1، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کیا ہے۔ نمبر 2، محبت کہتے کسے ہیں۔ نمبر 3، میرے بڑے یعنی اکابرین علماء دیوبند نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے کیسے محبت کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ 3 باتیں عرض کر کے میں اپنے عنوان کو سمیٹ لوں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اہمیت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے گا، ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک اس کی بنیاد ہوتی ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک اس کا باطن ہوتا ہے۔ ایک بنیاد اور ایک بنیاد پہ کھڑی ہونے والی عمارت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے یہ ہماری مسجد ہے، اس مسجد کی ایک چھت ہے، ایک اس کی دیوار ہے اور ایک اس کی بنیاد ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر بنیاد نہ ہو تو پھر دیوار بھی کھڑی نہیں ہو سکتی، اگر بنیاد نہ ہو پھر چھت بھی قائم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہمارا جو ایمان ہے، ایمان کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کی بنیاد ہے۔
ظاہر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر و اذکار، یہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ اس کا ظاہر ہے، اور بنیاد ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ اگر محبت رسول ہے تو ہر عمل قابل قبول ہے، محبت رسول ہے تو ایمان بھی قابل قبول ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر و اذکار، درود پاک پڑھنا، ہر چیز قابل قبول ہے۔ اور اگر محبت رسول نہیں تو پھر کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پہ خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ایک بندہ کروڑ مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اسے پڑھنا پڑے گا محمد الرسول اللہ۔ تبھی تو میں نے عرض کیا کہ تمام کے تمام اعمال جو ہیں وہ اس وقت قابل قبول ہوں گے جب دل میں محبت رسول ہوگی۔ گویا محبت رسول بنیاد ہے، جڑ ہے، اساس ہے۔ محبت رسول ہے تو ہر عمل قابل قبول ہے، اگر محبت رسول نہیں تو کوئی عمل بھی قابل قبول ہے، کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اہمیت ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نمبر 2، محبت کہتے کسے ہیں؟ جو سب سے اہم بات، سمجھنے سمجھانے کے قابل جو بات ہے، آخر محبت کہتے کسے ہیں؟ قرب قیامت ہے۔ اللہ معاف فرمائے، یہاں لوگوں نے عجیب عجیب نظریات بنا رکھے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر نگاہ اٹھا کے، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اگر اس سے پوچھا جائے وہ کہتا ہے مجھے حضور سے محبت ہے۔ ایک بے نمازی ہے، وہ کہتا ہے مجھے حضور سے محبت ہے۔ ایک بندہ روزے دار ہے، اس کا بھی دعویٰ کہ مجھے حضور سے محبت ہے۔ ایک بندے نے کبھی زندگی میں روزہ رکھا ہی نہیں، وہ بھی کہتا ہے مجھے حضور سے محبت ہے۔ ایک بندہ قرآن کریم کا عاشق ہے، دن رات قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے مجھے حضور سے محبت ہے۔ اور ایک بندہ جسے ناظرہ قرآن نہیں آتا اور ساری زندگی اس نے قرآن کا ایک رکوع بھی تلاوت نہیں کیا، وہ بھی کہتا ہے مجھے حضور سے محبت ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جس کا چہرہ سنت کے مطابق، لباس سنت کے مطابق، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا سنت کے مطابق، غم خوشی، تجارت، کاروبار، لین دین، یعنی کہ 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے حضور سے محبت ہے۔ ایک بندہ وہ جو سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک حضور کی سنت کے خلاف، اللہ اکبر، اس کا لباس بھی ہے، چہرہ بھی ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، پھر اس کی 24 گھنٹے کی زندگی یعنی کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، غم خوشی، دعویٰ اس کا بھی ہے کہ مجھے نبی سے کیا ہے محبت ہے۔ میں نے کہا اسی پہ بس نہیں ہے، ہاں دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں نعوذ باللہ جو نماز کے منکر ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے۔ اللہ اکبر، زکوٰۃ کے منکر ہیں، عشر کے منکر ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے۔ میرے بھائیوں، ان حالات کے اندر علم ہونا چاہیے نا کہ آخر محبت ہے کیا، محبت کہتے کسے ہیں؟ تو بھائیوں آؤ میں بتاؤں محبت کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، علماء نے بڑی آسان کر کے بات سمجھائی، فرمایا یاد رکھنا محبت
فرمایا محبت جو ہے وہ حبۃ سے مشتق ہے۔ کیا مطلب؟ حبۃ کا معنی ہوتا ہے دانا۔ اللہ اکبر، آپ نے دیکھا کہ دانا جب زمین میں جاتا ہے اس پہ پانی آتا ہے، اس پہ روشنی پڑتی ہے سورج اور چاند کی، وہ پھلتا اور پھولتا ہے، پھر وہ باہر نکلتا ہے، اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے کہا اب یہ جو جناب والا دانا ہے، کوئی گندم کا دانا تو گندم پیدا ہوتی ہے، کوئی پھل اور پھول ہے تو پھل اور پھول پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی کی محبت کا بیج جب انسان کے دل میں جاتا ہے تو پھر اپنا رنگ دکھاتا ہے، پھر اپنا رنگ کیا ہے؟ دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، محبت ہے کیا؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ علماء نے بڑی آسان بات سمجھائی ہے۔ فرمایا اللہ نے کائنات کی تمام چیزوں کے درمیان ایک مقناطیسیت رکھی ہے۔ اگر یہ مقناطیسیت دو بے جان چیزوں کے درمیان ہو اسے کشش کہتے ہیں، جیسے کشش ثقلا وغیرہ۔ نمبر دو، اگر جاندار چیزوں کے درمیان ہو پھر اسے میلان کہتے ہیں۔ اور عربی کا مشہور مقولہ ہے الجنس یمیل الی الجنس، کہ جنس اپنی جنس کی طرف میلان کرتی ہے، اور یہی میلان جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر محبت کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ میلان بڑھتا کیسے ہے؟ اللہ اکبر، علماء نے لکھا ہے، بزرگان نے لکھا ہے، بزرگان دین نے لکھا ہے کہ وجہ میلان تین چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک جمال، نمبر دو کمال، نمبر تین احسان۔ بندہ کسی کے جمال کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف میلان کرتا ہے، کسی کے کمال کو دیکھتا ہے اس کی طرف میلان کرتا ہے، کسی کے احسان کو دیکھتا ہے اس کی طرف میلان کرتا ہے۔ میرے بھائیو اللہ اکبر، اگر ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھا جائے، اللہ اکبر، قرآن کریم، قرآن نے تو اعلان کر دیا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، حدیث پاک میں میرے محبوب نے اعلان کر دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ اکبر، لیکن اگر آپ دنیا کے اصولوں کو سامنے رکھیں نا، دنیا کے اصولوں کو سامنے رکھ کے میرے نبی کی محبت کو دیکھیں، مجھے کہنے دیجئے نا، اگر بات جمال کی ہو تو کوئی میرے نبی کے جمال کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، بات کمال کی ہو کوئی میرے نبی کے کمال کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، بات احسان کی ہو کوئی میرے نبی کے احسان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کہا جب جمال، کمال، احسان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ پوری کائنات میں جو ہستی سب سے زیادہ محبت کے لائق ہے اسے آمینہ کا لال کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کا جمال، اللہ نے میرے نبی کو کیسا جمال دیا۔ میں پہلے بتاؤں کہ وجہ میلان کیا چیزیں، پھر میں بتاؤں گا کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا سنیے گا، نمبر ایک جمال، اللہ نے اپنے نبی کو کیسا جمال عطا کیا۔ اللہ اکبر، دو احادیث مبارکہ اور ایک آیت مبارکہ، اس طالب علم کا تخیل دیکھیے گا۔ جو بندہ کہتا ہے میں بڑی گہرائی میں اتر کے نبی کی شان سنتا ہوں، نبی کی سیرت سنتا ہوں، اللہ اکبر، وہ توجہ کرے۔ پہلی حدیث مبارکہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، کیا ترجمہ؟ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری حدیث پاک فرمایا انا حبیب اللہ، مجھے اللہ کا حبیب کہا جاتا ہے۔ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اور ادھر کیا فرمایا؟ انا حبیب اللہ، مجھے اللہ کا حبیب کہا جاتا ہے۔ اب ذرا درمیان میں قرآن کریم کھولیے نا، قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے کائنات کا ہر انسان خوبصورت بنایا ہے۔ کیوں؟ اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے
کہنے دیجئے نا، جس رب نے آپ کو بھی خوبصورت بنایا، جس نے مجھے بھی خوبصورت بنایا، ذرا سوچئے نا اس نے اپنا حبیب بنایا ہوگا تو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا، اس نے اپنا حبیب بنایا ہوگا تو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ کہتا مولوی صاحب بات بھی آپ نے چھیڑی ہے تو بتانا بھی آپ نے ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا خوبصورت بنایا۔ میں نے کہا آئیے نا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ چلتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ نے دنیا میں کوئی نبی ایسا پیدا نہیں کیا جو آواز اور صورت کے حوالے سے خوبصورت نہ ہو، ان تمام انبیاء میں میرے اور آپ کے محبوب جو ہیں وہ صورت کے حوالے سے حسین اور آواز کے حوالے سے احسن تھے۔ علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات فرمایا ہر مسلمان کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ نے جن اوصاف کے ساتھ میرے کملی والے کو متصف کیا، اللہ نے ان اوصاف میں سے ایک وصف بھی کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے اس کائنات میں اپنے نبی کا سارا حسن ظاہر نہیں کیا، اگر کر دیتے کوئی آنکھ میرے نبی کو دیکھ نہ سکتی۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیسا بنایا، میں قربان جاؤں۔ آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حافظ الحدیث کہا جاتا ہے ان کے دروازے پہ چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے آپ نے سب سے زیادہ نبی کی مجلس اختیار کی ہے، آپ نے میرے نبی کا حسن و جمال کیسا پایا؟ اللہ اکبر۔ حضرت کیا فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، دنیا والوں میں نے اپنے نبی کے چہرے سے بڑھ کے کائنات میں کسی چیز کو حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ ذرا بات کو اور کھولیے گا، فرمایا کأن الشمس تجری فی وجہہ، دنیا والوں جب ہم نبی کے چہرے کو دیکھتے تو یوں محسوس ہوتا کہ نبی کے چہرے میں آسمان کا سورج چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا؟ حضرت جابر فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند اپنی آب و تاب پہ تھا، اللہ کے نبی مسجد نبوی کے صحن میں آرام فرما تھے، میں کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا۔ فیصلہ کیا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ چھائیاں ہیں، میرے نبی کا چہرہ صاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواح فرماتے ہیں او دنیا والوں اللہ اپنے نبی کو نبوت کی کوئی دلیل نہ بھی دیتے، کوئی معجزہ نہ بھی دیتے تو میرے نبی کا چہرہ ہی دلیل کے لیے کافی تھا۔ جبرائیل امین آ گئے، مستدرک کے حاکم ہے، جبریل تو بتانا کہا میں نے مشرق سے مغرب شمال سے جنوب آدم تا عیسیٰ سب نبیوں کی زیارت کی ہے، تیرا فیصلہ کیا ہے؟ فلم اجد رجلا افضل من محمد، میں نے پوری کائنات میں آمنہ کے لال سے حسین کوئی نہیں دیکھا، تو پھر مجھے کہنے دینا یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، جبریل بھی ان پہ شہدا ہے، یہ شان نبوت کیا کہنا۔ ویسے سبحان اللہ کہنے سے کوئی حرج نہیں ہے، اللہ اکبر کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں نے کہا میرے نبی کا حسن و جمال، اللہ نے کیسا جمال اپنے نبی کو دیا۔ اگر آپ سبحان اللہ کہیں نا تو میں ایک نئے تخیل میں آپ کو نبی کا حسن سنانا چاہتا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو ذرا دیکھیے گا میرے نبی کا حسن و جمال کیا ہے۔ میں نے کہا کس نے کس انداز میں میرے نبی کے حسن و جمال کو بیان کیا۔ اللہ اکبر، اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، اور ہمارا نظریہ بھی ہے کہ جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا سنیے گا میرے نبی کا حسن و جمال کیا ہے، میرے نبی کی تعریف کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی کی تعریف ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ میں قربان جاؤں صرف انسان نہیں، میں نے کہا بھائیو جن کی تعریف زمین و آسمان دونوں جہان، مکین و مکان، تورات کے نشان، انجیل کی زبان، ہاں زبور کا بیان اور آیات قرآن، میں نے کہا اسی پہ بس نہیں، حور و غلمان، ملائکہ یزدان، انس و جان، بلکہ خالق کے دو جہان، رمال کے دو جہاں، رب رحمان، رتب اللسان نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں جن کی شان میں خود رب دو جہاں جو ہیں وہ رتب اللسان نظر آئے، مجھے بتا تو صحیح ان کی شان اور عظمت اور مقام کیا ہوگا۔ اگر میں یوں کہہ دوں
دوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ محمد وہ محمد ہے، کہہ دو صلی اللہ محمد وہ محمد ہے، محمد وہ محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ کون محمد؟ میں نے کہا محمد وہ محمد ہے کہ جن کی نسبت سے آدمی انسان بنتا ہے، محمد وہ محمد ہے کہ جن کی نسبت سے آدمی انسان بنتا ہے، جن کے نقش پا سے خلد کا امکان بنتا ہے، جن کے نقش پا سے خلد کا امکان بنتا ہے، کہ جن کے وصف حسن خلق سے قرآن بنتا ہے۔ محمد وہ محمد ہیں کہ جن کے نقش پا سے خلد کا امکان بنتا ہے، کہ جن کے وصف حسن خلق سے قرآن بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا دیکھتے جائیے کس کس نے کس کس انداز میں میرے نبی کی شان کو بیان کیا ہے، میرے نبی کے جمال کو بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کے وصف حسن خلق سے قرآن بنتا ہے۔ کہتا مولوی صاحب کیسے؟ میں نے کہا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ صحابی نے میری اماں سے پوچھا، اماں میرے نبی کا اخلاق اور میرے نبی کا شان کیا ہے؟ میری اماں کا جواب سنیے گا۔ فرمایا کیا قرآن نہیں پڑھتا؟ اماں قرآن تو پڑھتا ہو۔ فرمایا الحم سے لے کے والناس تک یہ قرآن دیکھنے کو قرآن ہے، لیکن الحم سے لے کے والناس تک سارا قرآن میرے نبی کی شان ہے۔ تو پھر میں قرآن کریم کو کھول کر کہنا چاہتا ہوں نا، اے قرآن بتانا میرے نبی کا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ۔ میرے نبی کا کام کیا ہے؟ ہاں میرے نبی کا کام کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کی رحمت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے نبی کا اخلاق کیا ہے؟ وانک لعلی خلق عظیم۔ میرے نبی کی ہجرت کیا ہے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کی معراج کیا ہے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کا چہرہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے والضحی۔ میرے نبی کی زلفیں کیا ہے؟ واللیل اذا سجا۔ میرے نبی کا سینہ کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک۔ میرے نبی کی زبان کیا ہے؟ وما ینطق عن الہوی۔ میرے نبی کا بولنا کیا ہے؟ وما لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ میرے نبی کا لباس کیا ہے؟ وثیابک فطہر۔ میرے نبی کی کملی کیا ہے؟ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کا زمانہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے والعصر۔ میرے نبی کا شہر کیا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد۔ میرے نبی کی ازواج کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کی بنات کیا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کے یار کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون۔ میرے نبی کا نماز روزہ کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کی بلندی کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ میں نے کہا کس کس نے کس کس انداز میں میرے نبی کی شان کو بیان کیا؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا جس نبی کا جمال ایسا ہو، سبحان اللہ، جس نبی کا جمال ایسا ہو، میں نے کہا اس کے جمال اور اس کے چاہنے والے کون ہوں گے؟ وہ کن کن کا محبوب ہوگا؟ میں نے کہا اگر میں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ جو محبوب ہیں جبرائیل امین کے، میکائیل کے، اسرافیل کے، اسرائیل کے، میں نے کہا جو محبوب ہیں ابو بکر و عمر عثمان و علی کے، جو محبوب ہیں سوا لاکھ کم و بیش انبیاء کے، سوا لاکھ کم و بیش صحابہ کے، میں نے کہا جو محبوب ہیں تابعین کے، تبع تابعین کے، مفسرین، محدثین، فقہا، اولیاء اللہ کے، میں نے کہا نانا جو محبوب ہیں نمازیوں کے، روزہ داروں کے، حج اور زکوٰۃ دینے والوں کے، میں نے کہا بھائیو جو محبوب ہیں اللہ اکبر حضرت خلیل کے، حضرت
حضرت اسماعیل کے، صاحب تورات انجیل زبور کے نانا جو محبوب ہیں ہر حسین و جمیل کے، جو محبوب ہیں رب جلیل کے۔ اور اگر میں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا، سمجھ آئے تو ضرور بولیے گا، جو محبوب ہیں رب جلیل کے۔ پھر مجھے یوں کہنے دے، جو ان کا شیدا نہیں ہوا، جو ان کا شیدا نہیں ہوا، وہ پیدا ہو کر بھی پیدا نہیں ہوا۔ آہستہ کہتے ہو، وہ پیدا ہو کر بھی پیدا نہیں ہوا۔ میں نے کہا جو ان کا شیدا نہیں ہوا، وہ پیدا ہو کر بھی پیدا نہیں ہوا۔ کیا فائدہ اس زندگی کا جو زندگی حضور کی غلامی سے خالی ہو؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کیا فائدہ اس زندگی کا جس میں میں اور آپ یہود و نصارہ، میں اور آپ کافروں سے متاثر ہوتے پھریں۔ اے تیرے وال اتنا کیوں نے؟ اے فلانے کافر دا سٹائل ہے۔ میں نے کہا صرف میٹھی میٹھی محبت نہیں نا، تھوڑی سی اللہ اکبر رخ چینج بھی کرنا چاہیے نا۔ یہ تیرا لباس ایسا کیوں ہے؟ یہ فلانے کافر کا انداز ہے۔ یہ تیری داڑھی ایسی کیوں ہے؟ یہ تو نے داڑھی کا کیا بنایا ہوا ہے؟ یہ فلاں پلیر کا سٹائل ہے جو کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ غمی خوشیوں پہ تم کیا کرتے ہو؟ یہ فلاں۔ میں نے کہا اللہ اکبر۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے جو ان کا شیدا نہیں ہوا، وہ پیدا ہو کر بھی پیدا۔ ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا، میں عرض کر رہا تھا کہ وجہ میلان یعنی محبت کی وجہ کتنی ہیں؟ 3۔ نمبر 1 جمال۔ میرے نبی کے جمال کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ آہستہ بولتے ہو، کوئی شک ہے؟ جن کو شک نہیں کھل کے بولو، جمال کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ وہ پولیس لاہور ہے، اتھے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تسی کا شاید اتھے باہر ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو ذرا سنیے گا، میں نے کہا بہت گہری بات ہے۔ فلسطین کے احتجاج سے کسی کو کوئی نہیں روکتا، کسی کو کوئی نہیں روکتا۔ اندر کی بڑی گہری باتیں، اندر کی بڑی گہری باتیں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین یہ تھوڑا کہتا ہے، دین یہ تھوڑا کہتا ہے کہ اپنے ہی ملک کا نقصان کرو۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو میری بات کا اختلاف ہو، لیکن میں حقیقت یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں فلسطین کے حوالے سے کتنا احتجاج ہوا اور ہو رہا ہے، آگے بھی ہوگا اگر ضرورت پڑی، آگے بھی ہوگا اگر ضرورت پڑی۔ لیکن میرے بھائیوں کم از کم اتنا تو خیال کرنا چاہیے نا، یہ دھرتی ہماری ہے، یہ وطن ہمارا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے دونوں طرف سے۔ آپ دیکھیں نا، املاک کا نقصان ہوگا تو کس کا ہوا؟ بولو یار۔ جانوں کا نقصان ہوگا تو کس کا ہوا؟ تو اسرائیلوں کی فرق پہ کام وہ کرو نا جتنا اسرائیل دی ٹکور ہوئے۔ کہ دی ٹکور ہوئے؟ اسرائیل کی ٹکور ہو۔ کام تو وہ ہونا چاہیے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خیر میرے بھائیو ذرا سنیے گا، میں نے تو آپ کا ڈر دور کیا ہے کہ پولیس اتھے نہیں ہے، پولیس اتھے ہے، مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے نبی کے جمال کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میرے نبی کے جمال کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ پرسوں کی بات ہے جس دن انہوں نے پہلے دن وہاں پہ وہ لبیک کے دفتر پہ اٹیک کیا نا پولیس والوں نے، تو عشاء کی نماز کے بعد ایک سی ٹی ڈی والا نا ہمارے مدرسے میں آ گیا۔ مجھے قاری صاحب کا فون آیا، کہتا ہے جی وہ آپ سے دستخط کروانا چاہتا ہے۔ میں کہا میں تو اداں دا مولوی نہیں، میں تو اداں دا مولوی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں تو میٹھیاں میٹھیاں تقریراں سنانے والا مولوی ہے۔ تو یہ میں کہا چلو میں آتا ہوں۔ وہ خیر انہوں نے بیچارہ شاید میرے طرح پورا سورا پڑھیا سیا، وہ لکھیا سی عتیق الرحمان، انہیں بس کیا بھی شاید ایک کوئی مولوی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہیں کہا بھی اداں دا مولوی کوئی امام کانجن ہے، وہ ہی نہ ہونا ہے۔ انہیں پورا عتیق الرحمان پڑھیا نہیں تھے، انہیں کہا شاید یہ عبدالقدوس لکھے ہے۔ وہ تو بعد انہیں غور نہ پڑھیا تو عتیق الرحمان وہ لبیک والوں کے ذمہ دار ہے وہاں پہ، ان کا نام تھا۔ ان کا فون آ گیا جی تسی رہن دیو، میں ہور بندے کو سائن کروانا ہے۔ میں کہا میں بھی کہاں بھی میں تشریف مولوی، میرا نام کتنے آ گیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میرے نبی کے جمال کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟
میرے نبی کے کمال کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وجہ میلان 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 جمال، نمبر 2 کمال۔ میں نے کہا اب کمال سنیے گا، نبی کے معجزے کو کمال بھی کہتے ہیں۔ اب میں نبی کے معجزات سنانے لگوں پھر تو لمبا وقت چاہیے، میں نے صرف آپ کا ذوق بنانے کے لیے اشارتاً بات کرنی ہے کہ نبی کے کمالات کیا ہیں۔ جیسے نبی کے جمال کا مقابلہ نہیں، نبی کے کمال کا مقابلہ بھی نہیں ہے۔ میرے نبی کے کمالات کیا ہیں ذرا سنیے گا۔ اگر ہر نبی اپنے ظہور کے وقت نبی بنے، میرے اور آپ کے نبی اپنے وجود ہی کے وقت سے نبی تھے۔ اگر باقی مخلوق اور انبیاء صرف مخلوق ہیں، میرے اور آپ کے نبی مخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں۔ اگر باقی نبی عابد ہیں، اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو ان عابدین کا امام بنایا ہے۔ اگر باقی نبیوں کو عملی معجزے ملے، میرے اور آپ کے نبی کو عملی معجزوں کے ساتھ علمی معجزہ قرآن بھی عطا کیا گیا۔ باقی نبیوں کو جو کتابیں ملی ہیں وہ کتاب اللہ ہیں، میرے اور آپ کے نبی کو جو کتاب ملی ہے وہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ باقی نبی اور ان کی امتیں، ان کے لیے عبادت کی جگہ مخصوص ہے۔ میرے نبی اور میرے نبی کی امت کے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ باقی امتیں نیکی ایک کرتی ہیں، اجر ایک ملتا ہے۔ یہ امت نیکی ایک کرتی ہے، اجر 10 گنا 70 گنا 700 گنا تک ملتا ہے۔ باقی امتیں نماز ایک پڑھتی ہیں، اجر 1 نماز کا ملتا ہے۔ یہ امت پڑھتی 5 ہے، اجر 50 کا ملتا ہے۔ انبیاء کی جماعت میں ایک نبی ہے جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے، انہیں فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن وہ مخلوق ہے۔ میرے نبی کی باری آئی، فرمایا خالق بھی درود پڑھتا ہے، مخلوق بھی درود پڑھتی ہے۔ میں نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو ایک پتھر ملا جسے حجر اسود جنت کا پتھر کہتے ہیں۔ میرے نبی کی باری آئی، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ نے اس سارے ٹکڑے کو جنت بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار ہو گئے وہ عذاب سے بچ گئے۔ میرے نبی کی باری آئی، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کملی والے میرا اعلان ہے قیامت تک تیری امت پہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ میں نے کہا ہاں ایک نبی ہے حضرت ایوب علیہ السلام، ان کا صبر مشہور ہے لیکن میرے نبی کے صبر کو آج تک نہ کوئی شمار کر سکا ہے نہ شمار کر سکے گا۔ ایک نبی ہے حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ نے ان کو حسن دیا لیکن آدھا، میرے نبی کو حسن دیا تو مکمل اور کامل دیا ہے۔ میں نے کہا ایک نبی ہے حضرت لوط علیہ السلام، ان کے پاس 2 فرشتے آئے ان کی مدد کے لیے، میرے نبی کے پاس بدر کے میدان میں ہزاروں فرشتے آئے۔ میں نے کہا ایک نبی ہے جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے، میرے اور آپ کے نبی کو حبیب اللہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا، میرے نبی نے آباد کیا۔ انہوں نے بتوں کو توڑا، میرے نبی نے بتوں کو نکالا۔ ایک نبی ہے جن کے لیے پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، میرے محبوب کی انگلیوں سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، میرے نبی نے پتھروں کو زندہ کیا۔ میں نے کہا شیطان ہر کسی کی صورت بنا سکتا ہے، میرے نبی کی صورت نہیں بنا سکتا۔ میرے نبی کے بعد میرے نبی کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ میں قربان جاؤں، قیامت کا دن ہوگا، ہر نبی کو شفاعت ملے گی لیکن شفاعت صغریٰ، میرے اور آپ کے نبی کو شفاعت کبریٰ ملے گی۔ ہر نبی دنیا میں رحمت بن کے آئے، ایک علاقے ایک بستی شہر کے لیے، میرے اور آپ کے محبوب کی باری آئی، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کملی والے جہاں جہاں میری خدائی ہوگی وہاں وہاں تیری مصطفائی ہوگی۔ یہ ہیں کمالات مصطفیٰ، جن کو سمجھ آیا کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے نبی کے کمالات کا کیا کہنا، اگر جمال کا مقابلہ نہیں تو میرے نبی کے کمال کا بھی مقابلہ نہیں۔ میرے نبی کے کمالات کو سمجھنا ہے تو میرے محبوب کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے دیکھو، اللہ اکبر، حالات کیا تھے، ہر طرف شرک، بدعات، رسومات، رواجات، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا، ماؤں کو جائیداد میں تقسیم کیا جاتا۔ اللہ معاف فرمائے، علماء نے لکھا ہے بڑی عجیب بات ہے، بندے کو کہتے شرم آتی ہے۔ کہا اگر کسی عورت کا خامند فوت ہو جاتا نا تو نعوذ باللہ اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا۔ کیا سمجھا جاتا؟ اور میرے محبوب نے فرمایا قسمت والی ہے وہ عورت جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ اللہ اکبر، جس کی پہلی اولاد کیا ہو؟ بیٹی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو اللہ فرماتے جا میں تیرے لیے
میں تیرے والد کے لیے دنیا میں راحتیں اور آسانیاں کر دوں تو اتنے والد دا منہ ویکھن والا ہوندا ہے. اللہ اکبر. کڑی کیوں ہو گئی؟ میں نے کہا بھائیو ہم بڑے عجیب لوگ ہیں. اگر لڑکی پیدا ہوئی ہے یا لڑکیاں پیدا ہوئی ہیں، اگر آپ نے سزا دینی ہی ہے تو کس کو بنتی ہے؟ بولیے کس کو بنتی ہے؟ نسب کس کا چلتا ہے؟ نسب کس کا چلتا ہے؟ باپ کا چلتا ہے نا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تے سزا کنوں ملنی چاہیے تے آپ سزا کنوں دینے؟ نعوذ باللہ. میں نہیں کہتا، ہمارا معاشرہ کہتے ہیں نا کہ جس عورت کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوں نعوذ باللہ وہ منحوس ہوتی ہے. میں نے کہا وہ عورت منحوس نہیں، صاحب جی تسی کی ہو. اللہ اکبر. کیوں؟ نسب تیرا ہے. نسب کس کا ہے؟ اور خواہ مخواہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، ظلم کی انتہا دیکھیے. کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا نا تو مکہ مکرمہ سے باہر انہوں نے ایک غار بنائی ہوئی تھی. اس غار میں اس عورت کو چھوڑ آتے کہ نعوذ باللہ تو منحوس ہے. تو کیا ہے؟ منحوس ہے. ہوں بھی کئی بندیاں جگوں کالی بلی لنگ جائے نا وہ کہندے لے رستہ کٹ گئی، استغفر اللہ، توبہ میری یا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کہا بھائیو کوئی چیز راستہ نہیں کاٹتی. یہ سب وہم اور سب بدعات شرک ہیں، شرک کی باتیں ہیں. اللہ اکبر. سب کچھ کس کے کرنے سے ہوتا ہے؟ یہ جڑیاں گلاں اپنے وچ نا اصل عرصہ آپاں ہندوؤں تے سکھاں دے نال کٹھے رہے ہیں نا، یہ گلاں ادوں دیاں چلیاں آ رہی ہیں. یہ گلاں ادوں دیاں چلیاں آ رہی ہیں. آپاں چمڑے ایداں نال انہاں دے. اللہ اکبر. میں کبھی کسے بندے نو پوچھ لو ابھی رسم مہندی کی ہے، کہندے ہندوؤں دی رسم. کنہاں دی رسم؟ تے کردے کون نے؟ ایک رسم تسی دسو ہندوؤں دی جڑے ہندو اپنی کردے ہون مسلمانوں دی ہے کوئی؟ آپ ہی اننے کمزور ہیں، آپ ہی اننے گئے گزرے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی حمیت ہی نہیں. ہاں جی، ہم بحیثیت ملت بحیثیت قوم ہمارا وجود ہی کوئی نہیں کہ ایک ہندو ہو کر وہ ہماری کوئی چیز قبول نہیں کرتا. تے اسی ایتے لڑدے ہیں، ایتے اسی کی کردے ہیں؟ لڑدے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. مہندی نہ کیتی تے ادھا خاندان رس جانا ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا جاتا ہے تو جانے دو، نبی کو ناراض نہ کرو. نبی کو ناراض تے پھر بھلا کی ہونا ہے؟ ہلے مہینہ 2 نہیں گزرنے تے تسی دوڑ کے مولوی صاحب کو آنا، مولوی صاحب کوئی تویز دیو. جنوں دی 9 لے آندی ہے نا گھر جنگ لگی ہے. کی لگی ہے؟ جنگ لگی ہے. میں کہ بھی اللہ اکبر. تو نے اللہ اور اللہ کے نبی کی کون سی مانی تھی؟ تو نے تو بھی کام وہاں سے شروع کیا تھا نا. ہندوؤں کی رسم یار. اللہ اکبر. بندے کو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. ہم کلمہ گو ہیں. ہم کیا ہیں؟ کلمہ گو. نبی کا کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول. ہندو نبی کو مانتے؟ ہوڑی بول دیو. یہ اصل محبت یہی ہے. اللہ اکبر. آپ کو چنگی لگتی ہے نرم نرم میٹھی میٹھی محبت. ہاں جی، جس مولوی صاحب جناب سبحان اللہ کہنے تے جنت پہنچا دین. اللہ اکبر. آپ کو وہ محبت چنگی لگتی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں نہیں. خیر توجہ کیجئے گا. میرے نبی کے کمالات. میں نے کہا اس عورت کو 1 سال کے لیے اس غار میں بند کر دیا جاتا، کھانے پینے کا تھوڑا بہت سامان دیا جاتا جو چند دنوں میں ختم ہو جاتا. اب اکثر تو اسے وہاں درندے کھا جاتے. اگر بچ جاتی نا پھر اسے مکے کی گلیوں میں لایا جاتا، اس کا منہ کالا کر کے اسے مکے کی گلیوں میں پھرایا جاتا. اللہ اکبر. پھر اسے کسی گھر میں جگہ دی جاتی اور اسے کھانا یوں دیا جاتا جیسے کسی جانور کو کھانا دیا جاتا ہے. اج جڑیاں ایڈیاں لمیاں لمیاں زباناں کڈ کے کہنی ہے نا روڑاں تے نکل کے بھی اسلام ساڈے حقوقاں دا خیال نہیں کردا. تہاڈا حال سی. تانوں عزت ملی ہے تے محمد دے قدماں نال ملی ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا. میرے نبی کے کمالات کیا ہیں؟ میں نے کہا میرے محبوب کے آنے سے پہلے حالات کیا تھے؟
ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا، ہر طرف ستم ہی ستم تھا، ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی، ہر طرف شرک اور بدعات تھی۔ میں نے کہا یہ میرے نبی کا کمال ہے کہ شرک کی جگہ پہ توحید کا آ جانا، یہ میرے نبی کا کمال ہے۔ بدعات رسومات کی جگہ پہ سنت کا آ جانا، یہ میرے نبی کا کمال ہے۔ اندھیرے کی جگہ روشنی کا آ جانا، یہ میرے نبی کا کمال ہے۔ خزاں کی جگہ بہار کا آ جانا، یہ میرے نبی کا کمال ہے۔ جہالت کی جگہ علم کی شمع روشن ہو جانا، یہ میرے نبی کا کمال ہے۔ شرارت کی جگہ دیانت کا آ جانا، یہ میرے نبی کا کمال ہے۔ کذب کی جگہ سچائی کا آ جانا، یہ میرے نبی کا کمال ہے۔ ظلم کی جگہ انصاف کا آ جانا، یہ میرے نبی کا کمال ہے۔ میں نے کہا بھائیو، جہاں حقوق کا خیال نہیں تھا وہاں والدین کو حقوق مل جانے، بیوی بچوں کو حقوق مل جانے، مزدور یتیم غریب کو حقوق مل جانے، یہ میرے نبی کا کمال ہے۔ میں نے کہا وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، کوئی آگ کوئی سورج کی پوجا کرتا تھا، سارے کے سارے ایک خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا بغری بنانے والے کی پوجا کرنے والے بن گئے، یہ میرے نبی کا کمال تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے جہاں بھر کے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال نہیں مگر کسی میں دو چار۔ میرے بھائیوں اٹھائیے دنیا کائنات کو آپ دیکھ لیجئے، نہ کوئی میرے نبی کے جمال کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی کمال کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ میرے نبی کا کمال کیا ہے؟ جب میرے محبوب نے اعلان نبوت فرمایا نا تو قرآن نقشہ کھینچتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ اللہ اکبر، کہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس سے پہلے یہ لوگ واضح گمراہی میں تھے۔ جب میرے محبوب نے جب میرے محبوب آئے اعلان فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتنا بڑا انقلاب آیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی تبدیلی آئی۔ میرے نبی کو دیکھنا، میرے نبی کا کمال دیکھنا۔ میں نے کہا پھر وہ لوگ جن کو قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، انہی کے بارے میں میرے اللہ نے اعلان کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان لانا ہے تو محمد کے یاروں جیسا لے کے آؤ۔ اسے کہتے ہیں کمال۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کمال۔ پہلے قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ واضح گمراہی میں، یہ کیا ہے؟ واضح۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بعد میں جب میرے محبوب نے محنت کی ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اب قرآن کیا کہتا ہے؟ ایمان ویسے لاؤ جیسے نبی کے یار لائے۔ یہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ہم نے کون سا صحابہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے کون سا، ہم کہتے ہیں نا 20 رکعت تراویح یہ سنت ہے، کہتے جی یہ تو حضرت عمر نے شروع کروائی ہیں۔ تو میں نے کہا پھر فیصلہ تو نے کرنا ہے یا اللہ کے نبی نے کرنا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی فرما کے گئے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ہم اللہ کی بھی مانتے ہیں، اللہ کے نبی کی بھی مانتے ہیں۔ نہیں مانتے؟ جو مانتے ہیں کہو بے شک۔ اللہ اکبر۔ کہتے جی ہم نے کون سا نبی کا کلمہ پڑھا ہے، عمر کا کلمہ پڑھا ہے، صحابہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے تو نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ میں نے کہا جناب پڑھا تو نبی کا ہے، پڑھا صحابہ والا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ پڑھا کون سا ہے؟ نبی والا کون سا ہے؟ حضور کیا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ میں نے کہا یہ پڑھو گے تو ویسے ہی دائرہ اسلام سے کیا ہو جاؤ گے؟ تو کون سا پڑھنا پڑے گا؟ صحابہ والا۔ کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد۔ کئی بندے اج کل اپنے آپ نو صحابہ تو وڈا محقق سمجھتے نہیں، استغفر اللہ۔ زبان سے کہتے نہیں، اپنے عمل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں بھی اے گل صحابہ نو نعوذ باللہ سمجھ نہیں آئی، سانو بڑی سمجھ آئی ہے۔ میں کہا صدقے جاواں جڑا صحابہ نو کراس کرے جنت کدی گیا نہیں، جنت کدی گیا نہیں۔ صحابہ نو بائی پاس کرنے والا کدی جنت جا سکدا؟ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایمان جن جیسا صحابہ، صحابہ جیسا تو نہیں ہو سکتا۔ اگلی بات سمجھیے گا، صحابہ جیسا تو
پھر کیا مطلب صحابہ جیسا؟ یعنی جن جن چیزوں پہ صحابہ ایمان لائے ہیں تم نے بھی ان چیزوں پہ کیا لانا ہے؟ وگرنہ صحابہ جیسا ایمان کون لا سکتا ہے جن کی زبان پہ کلمہ ہو، نظروں میں محمد مصطفیٰ کا چہرہ ہو؟ ان جیسا کوئی ایمان لا سکتا ہے؟ نہیں۔ جن جن چیزوں پہ صحابہ ایمان لائے نا ان چیزوں پہ تم نے ایمان لانا۔ اور پھر جب اعمال کی باری آئی فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم رضوا عنہ۔ ناراض نہ ہونا۔ آج کل حالات ایسے ہیں، کہنا پڑتا ہے، کسی جگہ پہ بیٹھے ہو نا، 4 بڑے آدمی بیٹھے ہوں تو بندہ بات کرے، یا علماء بیٹھے ہوں کسی مسئلے پہ بات کر رہے ہوں، تو بچوں کوئی بندہ جڑا عالم نہ ہوئے، جاہل ہو، درمیان میں بولے تے لوگ کی کہندے نے تو منہ بولو یار، کی کہندے نے؟ میں آسان کر کے پنجابی سمجھا رہا تاکہ سمجھ آ جائے، تو کی کر منہ؟ میں کہا رب نے اتنے منہ بند کیتا ہے۔ رب نے کی کیتا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ فرمایا چاہے فتح مکہ تو پہلے ایمان لانے والے، چاہے فتح مکہ تو بعد ایمان لانے والے، اے تواڈے واسطے معیار اعمال نے، عمل انہاں جیسے کرنے نے۔ ہن کوئی اگر سوال کرن لگے نا، بولن لگے، تے اللہ فرماندے نے منہ بند کر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے فرشاں تے راضی ہو گئے تے میں عرشاں تے راضی ہو گیا۔ تو تیے پاسے ٹپدا پھردا ہے وچ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ فرشوں پہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ عرشوں پہ ان سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ تینوں تے درمیان تیرا ٹھڈ کیوں دکھدا ہے؟ تینوں کی تکلیف ہے؟ میرے بھائیو سنیے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے نبی کے جمال کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ میرے نبی کے کمال کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ میرے نبی کے احسان کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ نہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، وجہ میلان یعنی وجہ محبت یہ 3 چیزیں ہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ ساری کائنات میں جو ہستی سب سے زیادہ محبت کے لائق ہے اسے آمینہ کا لال کہتے ہیں، کہو بے شک۔ اچھا محبت ہے کیا؟ حضرت خواجہ یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا خلاصہ بیان کیا۔ فرمایا المحبت حالت لا يعبر عنها مقالت۔ فرمایا محبت دعویٰ نہیں مانگتی، محبت نعرہ نہیں مانگتی۔ اللہ اکبر۔ محبت جہاں خوشبو ہو وہاں بتانا نہیں پڑتا یہاں خوشبو ہے، خوشبو منوا لیتی ہے اپنے آپ کو کہ میں یہاں موجود ہوں۔ جہاں روشنی ہو وہاں بتانا نہیں پڑتا، روشنی اپنے آپ کو منوا لیتی ہے کہ میں یہاں پہ ہوں۔ فرمایا محبت نہ دعویٰ چاہتی ہے نہ نعرہ چاہتی ہے، بلکہ جس کو نبی سے محبت ہونا، اس کا وجود، اس کا ظاہر، اس کا باطن، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا سونا جاگنا، اس کی غم خوشی، میں نے کہا وہ خود بتا دیتی ہے، یہ کوئی اور نہیں، اسے محمد کا غلام کہا جاتا ہے۔ اب پھر ہمیں تو صفائی دینی پڑے گی نا، ہمیں تو صفائی دینی۔ ناراض تو نہیں ہوتے آپ؟ یہ میں تھوڑی چھیڑ چھاڑ اس لیے کرتا ہوں نا کہ جب تک زخم نو چھیڑے نہ جب اب تک آرام نہیں آتا۔ میں نے کہا اب اسی جگہ پہ کئی مذاہب کے لوگ جمع ہو جائیں، کئی مذاہب کے لوگ کیا ہو جائیں؟ جمع ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ انہاں بھی پینٹ شرٹ پائی ہوئے، ٹائی لائی ہوئے تے آپاں بھی لائی ہوئے، انہاں دے بھی سر ننگے تے اپنے بھی سر ننگے، نماز دا ٹائم ہوئے وہ بھی نہ پڑھن تے آپاں بھی، تے ہن تے نعرہ لانا پینا ہے نا، دعویٰ کرنا پینا ہے کہ اسی کون ہاں؟ مسلمان۔ اسی کون ہاں؟ تے اگر انہاں ساریاں دے وچ لباس ہوئے سنت والا، سر تے ہوئے پگڑی یا ٹوپی، چہرے تے ہوئے داڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا پانی پینے لگے تو بیٹھ کر 3 سانسوں میں پیے، کھانا کھانے لگے تو کھانے کے آداب کا خیال کرتے ہوئے، تو میں نے کہا پھر تجھے نہیں کہنا پڑے گا، وہ جو سارے جمع ہوں گے نا وہ کہیں گے یہ محمد مصطفیٰ کا غلام ہے۔ یہ کس کا غلام ہے؟ اللہ اکبر۔ آخری بات کروں، وقت ہو گیا۔ اگر آپ جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ وہاں تک جائیں تو
میں نے کہا کوئی ہمیں یہ کہے کہ یہ محمد کا غلام ہے، یہ کس کا غلام ہے؟ کب کہے گا؟ بولو کب کہے گا؟ جب میرے اور آپ کے اعمال پورے ہوں گے۔ میرے اور آپ کے اعمال کیا ہوں گے؟ اور اگر پورے نہیں ہوں گے تو پھر کوئی ہمیں نبی کا غلام ہے؟ میں نے کہا صدقے جاؤں صحابہ اہل بیت کو کسی انسان نے نہیں بلکہ رب رحمان نے محمد کا غلام کہا۔ اللہ اکبر، آپ سمجھے نہیں، اگر سمجھتے تو پھر سبحان اللہ ویسے ہی آتی۔ انسان خطا کھا سکتا ہے، کوئی فراڈیا داڑھی رکھ لوے، آج کل بڑے فراڈیے نے تویز تاگے والے 2 نمبر جڑے، نہ نماز نہ قرآن، ہاں نہ انہوں نے تسی سن کے دیکھو کلمہ سدھا آندا، اللہ اکبر، نرے فراڈیے۔ میں نے کہا بھائی جادو برحق ہے، میں بارہا آپ سے کہہ چکا ہوں جادو برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر ضرورت پڑے کسی عالم کے پاس جاؤ، کسی قاری کے پاس جاؤ، کسی سند یافتہ آدمی کے پاس جاؤ، اینا فراڈیاں تو بچو۔ میں نے کہا ایسے وہ کہتے ہیں نا کبھی نمازی چور نہیں ہوتا، چور کبھی نمازی بن جاتا ہے، چور نمازی، ٹھیک ہے نا، نمازی کبھی چور نہیں ہوتا، چور کبھی نمازی۔ انہوں نے ویکھا بھی چوری کر کے دوڑے ہیں، فاروقیہ مسجد نماز کھڑی ہے، چلو بچن واسطے جماعت شامل ہو جاؤ، ہیں اللہ اکبر، جو اتھوں پڑھ لین وہ کہن لے نمازاں بھی پڑھی جانا تے چوریاں بھی کری جانا ہے، اللہ اکبر۔ نہیں میرے بھائیو توجہ کیجئے، محبت، المحبت دخول صفات المحبوب علی البدل من صفات المحب، یہ تعریف کی ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے۔ کیا محبت کی ہے، کیا تعریف کی ہے؟ المحبت دخول صفات المحبوب علی البدل من صفات المحب، فرمایا محبت اسے کہتے ہیں، محبت میں ایک محبوب ہوتا ہے، ایک محب ہوتا ہے۔ محب کہتے ہیں محبت کرنے والے کو، محبوب کہتے ہیں جس سے کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ فرمایا محبت کا معنی یہ ہے، محب جب اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، محب کا اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے، اس کے وجود پہ اگر نظر آتا ہے تو اپنے محبوب کی ادائیں نظر آتی ہیں۔ تو میرے بھائیو آؤ نا میں اور آپ ایسی محبت کرنے والے بن جائیں کہ ہمیں نعرہ اور دعویٰ نہ کرنا پڑے، بلکہ جو ہمیں دیکھے وہ دیکھ کر کہے اس آنے والے کو محمد کا غلام کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ میرے اکابر نے حضور سے کیسے محبت کی یہ میں آئندہ جمعہ بتاؤں گا، اور انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ 1 بجے بیان شروع کریں گے اور 2 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہوگی، چونکہ وقت کافی جو ہے وہ دن میں فرق پڑ چکا